بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو پچھلی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کس طرح بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل گئے تھے۔ آج ہم آپ کو طالوت و جالوت کا واقعہ بیان کریں گے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پھر آپ حضرت موسیٰ نے توریت کی تعلیم بنی اسرائیل کو دی تھی، پھر آپ کا وصال ہو گیا، پھر دوسرے انبیاء کرام آتے رہے، بنی اسرائیل کو توریت کی تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے، کئی نبی آئے، لیکن یہ قوم ایک سرکش قوم تھی، نافرمان قوم تھی یہود کی، اور یہ اطاعت نہیں کرتے تھے نبیوں کی، اور جب ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک بہت سخت ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کو حاکم بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جالوت بادشاہ کون تھا؟ یہ ایک کافر تھا اور فرعون کی طرح ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بھی بنی اسرائیل پہ ویسے ہی ظلم و ستم شروع کر دیے جیسے فرعون بنی اسرائیل پہ کرتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم و ستم پر ہمیشہ کرتے رہتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ ان میں کسی نبی کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اپنے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کو ان میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ایک دن بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ دشمن نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر ایسا بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم جالوت سے مقابلہ کر سکیں اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت شموئیل نے ان سے اگلے دن آنے کا کہا۔ دوسرے دن یہ بنی اسرائیل قوم حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ سب حیران و پریشان ہو گئے کہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے یہ شخص، کیونکہ طالوت ایک غریب انسان تھے، ایک چرواہا تھے، تو ان کو اس سے عجیب سا لگا کہ ہم اس سے اچھے مالدار بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر ہمارا تعلق قوم سرداروں میں ہوتا ہے، لہٰذا بادشاہ ہم ہی کو ہونا چاہیے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا مگر طاقت، علم اور عقل میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی بہادر اور جنگجو بھی تھا۔ اور بنی اسرائیل کی ہمیشہ سے عادت تھی، اپنے نبیوں سے بہت حجت کیا کرتے تھے کہ ہم طالوت کو کیسے بادشاہ مانیں گے، ہم اس وقت بادشاہ مانیں گے جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کہہ تو دیا تو بات ختم ہو گئی، مگر یہ لوگ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، ضد سرکشی کی عادت بن چکی تھی۔ پھر اللہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ مقدس و متبرک صندوق واپس بھیج دے گا جس کی برکت سے تم لوگوں کو جنگوں میں فتح ملتی ہے اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب بچوں آپ کے ذہن میں آئے گا صندوق کی بات ہو رہی ہے، یہ تابوت سکینہ کی بات ہو رہی ہے، ایک متبرک صندوق تھا یہ۔ اس صندوق کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس پہ سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس صندوق کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات، ان کے مکانات کی تصاویر بھی تھی۔ اس صندوق کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدی کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام کے پاس منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ اس میں توریت شریف کی تختیاں بھی موجود تھیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے نالین مبارک رکھا کرتے تھے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا بھی صندوق میں موجود تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگوں میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس کی برکت سے فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا، لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ایک اور ظالم قوم عمالقہ ان پہ مسلط ہو گئی اور بنی اسرائیل سے تابوت چھین کے اپنے ساتھ لے گئی۔ جب بنی اسرائیل نے سنا کہ ہم کا صندوق واپس مل جائے گا تو خوش ہو گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ فاتح ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، بلکہ پیاروں کے استعمال کی چیزوں کی برکت سے بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ خیر تو بنی اسرائیل بڑی بے صبری سے صندوق کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف قوم مالکہ وہ صندوق تو اٹھا لائے، لیکن انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کو کوڑے خانے میں ڈال دیا۔ اب ان کے اس بے حرمتی کی وجہ سے وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کی بستیاں تباہ ہو گئیں، اور ان کو جب یقین ہو گیا کہ مصیبتیں اس تابوت کی وجہ سے آ رہی ہیں تو انہوں نے اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا، بنی اسرائیل کی طرف اس کو ہانک دیا۔ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے طالوت کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت دیکھا تو خوش ہو گئے اور ان سب نے طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ پھر طالوت نے جالوت سے مقابلے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور یہ اعلان کرایا کہ میرے ساتھ صرف نوجوان جائیں گے، بوڑھے حضرات اور وہ لوگ جو تجارتی کام میں مصروف ہوں یا مکانات وغیرہ کی تعمیر کرنے میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ جائیں۔ چنانچہ آپ نے صرف ایسے ہی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کیا جو فارغ البال ہوں تاکہ جہاد میں ثابت قدم رہ سکے۔ جب یہ لشکر جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا تو سخت گرمیوں کے دن تھے۔ طالوت نے لشکر سے کہا آگے ایک نہر آ رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، لہٰذا جب اس نہر پر پہنچے تو صرف ایک چلو پانی پیے، اس سے زیادہ ہرگز نہ پیے۔
اب جب بنی اسرائیل اس نہر کے کنارے پہنچے تو سوائے چند افراد کے سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اور ہوا یہ کہ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا ان کی پیاس ختم نہیں ہوئی، ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، پیٹ پھول گئے، اور یہ لوگ وہیں رہ گئے، یہ واپس لوٹ گئے۔ اور جب جن لوگوں نے چند چلو بھر پانی پیا تھا جالوت کے مقابلے میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت کی فوج تو بہت بڑی ہے اور ہم تو گنتی کے لوگ ہیں۔ ان کے نیک لوگوں نے کہا اصل بات اللہ کی تائید نصرت کی ہے، وہ جس گروہ کے ساتھ ہو اگرچہ تعداد میں کم ہو مگر کامیاب و فاتح ہی رہتا ہے، لہٰذا اب یہ باطل قوت سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ جالوت نے آ کر للکارا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ جالوت کی آواز سن کے لوگ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ یہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا، اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ کر کے بھگا دیتا تھا۔ جب طالوت نے جالوت کی للکار سنی تو کہا کون ہے جو جالوت کو قتل کرے؟ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ سب خاموش رہے، لیکن ایک نوجوان جن کا نام داؤد تھا اور اب ابھی کمسنی تھے، آپ لشکر کی صفوں سے نکل کر آئے اور آپ نے حامی بھر لی کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ طالوت نے آپ کو گھوڑا دیا، ذرہ پہ نئی ہتھیار دے کے رخصت کیا۔ آپ تھوڑی دور گئے اور واپس لوٹ آئے اور طالوت کے دیے ہوئے ہتھیار واپس کر دیے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے تو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ جالوت نے جب حضرت داؤد کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے لشکر سے کہنے لگا مجھ سے ڈر گیا، دیکھا میری ہیبت کیسی ہے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گوپھن ہاتھ میں لیا۔ یہ آپ جانتے ہیں گوپھن کیا تھا؟ گوپھن ایک غلیل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جسے پتھر رکھ کے گھماتے ہیں اور دشمن پہ پھینک دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو گوپھن چلانے میں مہارت حاصل تھی۔ جالوت نے جب دیکھا کہ یہ بچہ تو ہتھیار بھی اتار کے آ گیا، گھوڑا بھی چھوڑ دیا ہے، اس نے ذرا بھی اتار دیا، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے بچے چلے جا، یہ میدان جنگ ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے جہاں تم کھیلنے آئے ہو۔ حضرت داؤد اگرچہ کم سن تھے لیکن بہت جرأت و بہادری تھی، تو آپ نے کہا میں تو لڑنے کے لیے مقابلہ کرو۔ جالوت ہنسنے لگا، کہنے لگے تم ہاتھ میں 3 پتھر لیے ایسے آ رہے ہو جیسے کتے کو مارنے ہو، یہ میدان جنگ ہے یا تلوار کا کام ہے، تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو گیا؟ آپ نے کہا جالوت زیادہ باتیں نہ کرو، باتیں کرنے کے بجائے مقابلے پر آؤ، میں تجھ پہ وار کرتا ہوں، سنبھال میرے وار کو۔ جالوت یوں سن کے غصے میں آ گیا، تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ آپ نے اپنے گوپھن میں ایک پتھر رکھے جو اسے مارا تو پتھر سیدھا جالوت کے سینے میں لگا اور اس کے سینے کو پھاڑتے ہوئے پیچھے اس کے 3 سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو گھسیٹتے ہوئے لائے، طالوت کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اس کے بعد طالوت نے لشکر کو حکم دیا کہ جالوت کے لشکر کو قتل کر ڈالو، لہٰذا جالوت کے لشکر کا قتل عام ہونے لگا، کافر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے لشکر کو فتح عطا کی اور طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی سیدنا داؤد علیہ السلام سے کر دی اور اپنی آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دی۔ کچھ ہی عرصے میں بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کی حکمت عملی حکومت چلانے سے بہت متاثر ہوئے۔ طالوت کے موت کے بعد آپ ساری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عطا فرمائے، خیر کی کثرت فرمائے اور خیر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد دوسری نشست میں ملاقات ہوگی۔